جی ناظرین، آج جو سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ایک اندھا قتل۔ اندھے قتل کو تھانہ صدر شیخوپورہ پولیس نے ٹریس کر لیا ہے۔ یہاں پر مرنے والا ماموں ہے، مارنے والا بھانجا ہے اور مروانے والی مقتول کی بیوی ہے۔ دونوں کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے، جن کی بنا پر دونوں نے پلان کیا کہ یہ جو کباب میں ہڈی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ملک اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اس ملک اختر صاحب بتائیے، یہ کس طرح آپ نے اس قتل کو ٹریس کیا اور کس طرح آپ ملزمان تک پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 26/3/26 کو مجھے اطلاع ملی، ہمارا ڈرائیور ہے انور، اس نے مجھے اطلاع دی کہ جام کے باغ میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی۔ یہ اطلاع میں نے سے پہلے ایس ایچ صاحب کو بھی مل چکی تھی۔ ایس ایچ صاحب نے بھی مجھے کال کی کہ فوری پہنچے، میں بھی ادھر آ رہا ہوں۔ جام کے امرود کے باغ میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص جس کی عمر تقریباً 34-35 سال تھی، اس کے گردن میں ایک سراغ تھا اور وہاں سے خون کافی مقدار میں بہہ چکا تھا اور جم چکا تھا۔ ادھر سے ہم نے پھر پی ایف ایس ٹیم کو بھی کال کی، وہ بھی موقع پہ آ گئی، انہوں نے بھی اپنی جو ضروری کارروائی تھی وہ کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے بھی اپنی جو ضروری کارروائی تھی وہ کر کے لاش کو برائے پوسٹ مارٹم DH ہسپتال شیخوپورہ منتقل کر دیا۔ وہاں اس کا پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد ڈیڈ باڈی کو برائے کفن دفن ان کے حوالے کر دیا، ان کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ ورثہ تو ان کے قاتل ہی تھے، تب تو آپ کو نہیں اس بات کا پتہ ہوگا؟ ابھی اس وقت نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ابھی اس کو کس نے قتل کیا ہوا ہے۔ اس کے وارثان کا پتہ بھی اس طرح چل سکا تھا کہ اس کے جیب میں شناختی کارڈ تھا، شناختی کارڈ سے پھر اس کا ایڈریس پتہ کیا، ایڈریس سے پھر ہم نے بندہ کو جو آ کے اس کے ورثہ کا پتہ کروایا، وہ بھی ادھر آ گئے۔ المقصد ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کر دی۔ ڈیڈ باڈی حوالے کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جو بھی کارروائی تھی ادھر کی وہ کر لی۔ مقتول کا جو نمبر تھا اس کی میں نے پھر CDR اپلائی کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب CDR آئی اس میں جو لاسٹ کالیں تھی نا، وہ میں نے ٹک مار کر کے مدعی مقدمہ سے کہا، کیونکہ مقتول کا بھائی ہی اس کا مدعی تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس سے میں نے کہا بھی یہ نمبر کس کے نمبر ہیں؟ جی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے بھانجے کے نمبر ہیں۔ ہاں، یہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہی قاتل FIR میں گواہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، قاتل ہی FIR کا گواہ بھی ہے، FIR کا اور گواہ بھی ساتھ ہے، آپ لوگوں کے پھر رہا ساتھ بھی تھا، ہے، کوئی ڈر خوف نہیں اس کے دماغ کوئی میں۔ ڈر خوف نہیں تھا، ساری کارروائی مطلب اس نے اپنا جو پلان کیا ہے وہ ذہنی طور پہ اتنا مضبوط تھا کہ میرے تے کنے شک کرنا۔ محسوس بھی نہیں اس نے ہونے دیا کہ یہ کام میں نے کیا ہے یا مجھ پہ کوئی شک کرے، ایسی بھی کوئی بات اس نے سامنے نہیں آئی۔ جب اس کے قاتل کے مقتول کے بھائی مدعی مقدمہ سے کہا بھی یہ کس کے نمبر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھانجے کے نمبر ہیں۔ کیونکہ میں نے کہا بھی میرا شک اس پہ جا رہا ہے، اس کے نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ تو سینئر آفیسر ہیں، آپ کا تو شک جا۔ اس نے کہا بھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ اس کا بھانجا ہے، ماما کوئی کام ہوگا اس لیے اس نے کوئی بات کی ہوگی۔ ماموں بیچارہ تو سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا۔ لیکن میں نے ان کے کفن دفن کے 2-3 دن بعد میں نے اس کو اٹھا لیا۔ ٹھیک ہو یہ گیا۔ جو قاتل تھا اس کو میں نے اٹھا لیا، اٹھا کے میں تھانے میں لے آیا۔ تھانے میں لا کے اس سے پوچھ گچھ کی، ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہو گیا۔ اس نے انکشاف کر دیا کہ یہ میں۔ اچھا ملک صاحب، یہ بجائیں ماموں کو قتل کر رہا ہے بھانجا، وجہ کیا تھی؟ وجہ ناد یہ ہے کہ جو مقتول کی بیوی ہے کشور بی بی، کشور بیوی، اس کے 5 بچے بھی ہیں۔ 5 بچے ہیں؟ 5 بچے بھی ہیں کشور کے، اور یہ جو قاتل امجد، ان کے آپس میں ناجائز تعلقات بن چکے ہیں۔ اچھا، مامی بھانجے کے ناجائز تعلقات؟ بھانجے کے ناجائز تعلقات
عرصہ تقریباً 1.5 سال سے 1.5 سال سے؟ جی 1.5 سال سے انہوں دونوں نے پلاننگ کی کہ ہم نے شادی کرنی ہے. شادی تب ہوگی جب اس کو یہ جو آبل سے آیا ہے کباب میں ہڈی جو ہے اس کو سائڈ پہ کریں. ٹھیک ہو یہ گیا، ماہ رمضان سے پہلے کی ان کی یہ سوچ تھی. پھر ٹھیک ہو گیا. عید کے بعد پھر انہوں نے یہ کام آہستہ آہستہ شروع کرنا کر دیا کہ اس کو کس طرح ماریں گے. پہلے انہوں نے پلاننگ کی کہ اس کو نشہ زیادہ کچھ چیز دے دیتے کہ یہ نشہ بھی کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہے اچھا، یہ انہوں نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پھر کب کیسے پہنایا؟ اسے اس طرح پہنایا کہ وقوع کے روز انہوں نے پلاننگ کی بھی اس کو میں لے جاتا ہوں. یہ جو قاتل ہے امجد، اس نے کہا میں اس کو لے جاتا ہوں، مجھے پیسے دو، اس کو میں نشاور کو چیز دے کے کہ میں کسی چیز سے اس کا تجھے قتل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اس نے اس کو 500 روپیہ دیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے پاس بھی کچھ پیسے تھے. یہ ملزم آپ کو بتا رہا ہے؟ یہ ملزم مجھے بتا رہا ہے. جب وہ ٹھیک. گرفتار ہو گیا، اس سے پوچھا بھی آپ نے اس کو کیسے مارا؟ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے اس سے 500 روپیہ میں نے اپنی مامی سے لیا، 600-700 روپیہ میرے پاس بھی تھا. میں نے وہاں سے اس کو لیا اپنے ساتھ، اپنے ماموں کو یہ چلاؤ میں آپ کو نشہ لے کے دیتا ہوں بس. ٹھیک ہو گیا. وہ اس کے ساتھ آ گیا. جب یہ چنگی فاروق آباد پہنچے، اس نے اپنے ماما کو پیسے دیے کہ جو نشہ جو چیز جو نشہ کرتے وہ لے ہو. وہ ٹھیک گیا، ہے. اس نے کسی سے چپس وغیرہ لے لی، جو بھی ملا اسے ٹھیک ہو وہ گیا. لے لی. پھر اس نے کہا کہ میں نے آئس لے لی. ٹھیک ہو گیا. میں کہا کہاں سے لینی ہو؟ نہیں میں نے جان کے سے لینی ہو. موٹر سائیکل پہ بٹھایا اس کو، جان کے لے گئے. اچھا. وہاں سے ان کو آئس وغیرہ نہیں ملی. نہیں ملی. پھر اس نے کہا بھی اب کہاں جانا؟ اس نے کہا بھی ہم فلاں جگہ پہ پہلے بھی بیٹھ کے میں پیتا ہوں، آپ وہاں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے بھانجے کو ساتھ لے کے، جو مقتول ہے، وہ کھیتوں میں چلا جاتا ہے جان کے. وہاں ایک ٹیوب ویل وغیرہ لگا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، وہیں کھیتوں میں کوئی ٹیوب ویل ہے؟ وہیں اس نے بیٹھ کے وہ نشاور چیز لی. ٹھیک ہو گیا. جس نے نشاور کی چیز لی ادھر وہ بیٹھے رہے. اس کے پاس شیشے کی بوتل تھی، ٹوٹی ہوئی تھی. ملزم کے پاس؟ اچھا، ملزم کے پاس. ٹھیک ہو. اپنے پاس پہلے سے رکھی ہوئی تھی. وہ اسے جب دیکھا کہ اس کو زیادہ نشہ ہو گیا، اس نے اس کے گلے میں ایسے سیدھا قاتلانہ وار کر کیا. اس نے وار کیا. وہاں سے اس کی جو اندر سے کوئی راگ وغیرہ جیسے وین وغیرہ وہ کٹ گئی، بلیڈنگ ہونی شروع ہو گئی. جب اس کو بلیڈنگ ہونی شروع ہوگی، یہ جو قاتل ہے یہ وہاں موقع سے یہ فرار ہو گیا. جب فرار ہوا ہے، یہ جو قاتل ہے یہ وہاں سے مقتول یہ موقع سے اٹھتا ہے. تقریباً 2-2.5 ایکڑ پیدل چلتا ہے. اچھا، زخمی حالت میں؟ مطلب فصلیں تھیں، کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا؟ اچھا. خون کے نشان، وہ کچے رستے پہ جا رہے تھے. اوئے ہوئے ہوئے، جہاں جہاں سے گزرا وہاں بلیڈنگ ہوتی گئی. 2-2.5 ایکڑ جب یہ چل کے گیا ہے، وہاں بلیڈنگ زیادہ ہو گئی تھی اس کی. بلیڈنگ زیادہ ہمت جواب دے گئی. وہاں اس کی ڈیتھ. آپ کو پھر کیسے پتا چلا کہ یہ وقوع ہو گیا ہے، ڈیڈ باڈی پڑی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ مجھے ٹھیک ہے. وہاں پہ جو بچے بکریاں چرا رہے تھے انہوں نے علاقے کے ذمہ داروں کو بتایا؟ ہاں، جب وہاں ڈیڈ باڈی پڑی تھی، وہاں ایک چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بکریاں چرا رہے تھے. انہوں نے ایک وہاں ورک ہے اسامہ ورک، ٹھیک ہے، اس کو بتایا بچے صاحب امرود کے باغ ایک کونے میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس نے اپنے ملازم وہاں سے بھیجے جو دیکھ کے وہ کیا معاملہ ہے. وہ آئے، انہوں نے دیکھ کے اس کو دوبارہ پھر کال کی، جا کے بتایا کہ واقعہ ہی ادھر اس طرح کا ناکردہ مرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس نے پھر ہمارے ڈرائیور کو کال کی، اسامہ ورک. ٹھیک ہے. ڈرائیور نے پھر ایس ایچ او صاحب کو کال کی اور مجھے کال کی. ہم پھر وہاں موقع پہ پہنچے. اچھا سر، پھر ملزمہ کو آپ نے، جو امجد ہے مقتول ملزم، اس کے انکشاف پہ آپ نے ملزمہ کو بھی گرفتار کر لیا. ملزمہ کیا کہتی تھی؟ جب اس نے انکشاف کیا کہ میں نے اور میں نے اپنی مامی سے مل کر یہ معاملہ سارا کیا ہے پلاننگ کے تحت. پھر ہم نے اس کی مامی کو جا کے بھی گرفتار کر کے ہم لے کے آئے. جب ہم لے کے آئے، اس سے پوچھا
ابھی وہ اکیلی ہی تھی، اس نے بھی اقرار کر دیا کہ ہاں ہم نے یہ پلان اقرار کی، اس وجہ سے ہم نے اس کو مارا۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی بات سنی، کس طرح کے کام اس معاشرے میں ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ اپنے چند سیکنڈ کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے جان لی گئی۔ بیوی نے شوہر کی جان لی، بھانجے نے ماموں کی جان لی، اور اب دونوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو مقتول ہے اس کے 5 بچے ہیں، جن میں 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی FA کی اسٹوڈنٹ بھی بتائی گئی ہے۔ اور ہم نے یہ سٹوری کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کرمنل ایکٹ کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ مرنے والا قبروں میں چلا گیا باپ تھا، مروانے والی ماں تھی جیل چلی گئی، ان بچوں کا کیا بنے گا بیچاروں کا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔